السلام علیکم ناظرین، آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، آپ سب میرے چینل فینٹیسی ورلڈ کو پلیز لازمی سبسکرائب کریں۔ لاہور میں سنی اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پاپا ایک رکشہ چلاتے تھے جس سے ان کے گھر کا خرچہ مشکل سے ہوتا تھا۔ سنیے جی، آپ کی نوکری کی وجہ سے گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے اور سنی کی فیس بھی ادا کرنا مشکل ہو رہی ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے، راشد، ہماری گلی میں موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کی دکان نہیں ہے، تم موٹر سائیکل کو ٹھیک کرنے کی دکان کھول لو۔ مجھے لگتا ہے اگر تم میری بات کو مانو گے تو ہمارے پاس زیادہ پیسے آ سکتے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور گلی میں دکان کھول لی۔ اس کی دکان پر کافی رش ہوتا تھا، یعنی کہ اس کی دکان بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ اس کے دوست کو جب پتہ چلا کہ راشد کی دکان چل رہی ہے تو وہ اس سے حسد کرنے لگا اور اس نے راشد کی دکان کے سامنے اپنی دکان کھول لی۔ اس کی دکان پر ہر چیز موجود تھی۔ اب لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی دکان پر جانے لگے۔ راشد اپنے دوست عقیل کے پاس گیا۔ اس نے کہا، تمہارا اتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے یار، یہ دکان تم نہ بھی کھولتے تب بھی تمہارا کاروبار اچھا ہی ہے، تم اپنی دکان بند کر دو، کہیں اور جا کر کھول لو اگر تم نے کھولنی ہے۔ راشد کی بات عقیل نے نہ مانی۔ راشد پریشان ہو کر اپنے گھر آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو عقیل کی ساری بات بتائی۔ اس کی بیوی بھی پریشان ہو گئی۔ ابھی دکان ہفتہ چلی ہی تھی کہ عقیل نے جان بوجھ کر یہاں اپنی دکان کھول لی ہے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اب سے سنی دکان پر جایا کرے گا اور میں پھر سے رکشہ چلایا کروں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، سنیے جی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنی کیسے دکان پر جا سکتا ہے؟ وہ ابھی پڑھ رہا ہے اور تم اس کو کام پر لگا رہے ہو۔ راشد نے کہا، جتنا سنی نے پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب کمائے اور ہم کو کھلائے۔ صبح ہوئی تو سنی کام کے لیے دکان پر گیا۔ اس کا باپ رکشہ چلانے کے لیے گیا۔ سنی کے پاس ایک عورت آئی۔ اس نے سنی سے کہا، بیٹا یہ پلیٹ لے لو اور مجھے تھوڑے پیسے دے دو، میں بھوکی ہوں، تم مجھے پیسے دے دو، میں کھانا کھا لوں گی۔ سنی نے کہا، مجھے پلیٹ نہیں چاہیے اور یہ 100 روپے لے لو، آپ کھانا کھا کر مجھے صرف دوا دینا۔ سنی عورت کو 100 روپے دے دیتا ہے اور عورت کہتی ہے، بیٹا یہ پلیٹ لے لو، اس کے اندر تم جو بھی چیز رکھو گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ عورت یہ بات بول کر اچانک سے غائب ہو گئی۔ سنی نے ادھر ادھر عورت کو دیکھا مگر وہ اس کو نظر نہیں آئی۔ سنی پلیٹ لے کر گھر آیا۔ اس نے یہ بات اپنی ماں باپ کو بتائی۔ اس کے ماں باپ نے پہلے تو سنی کی بات پر یقین نہیں کیا۔ سنی نے پلیٹ کے اوپر کچھ پیسے رکھے، سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پیسے سونے کے سکوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس نے اپنی ماں کی ایک بالی پلیٹ کے اندر رکھ دی۔ اچانک سے پوری پلیٹ سونے کی بالیوں سے بھر گئی۔ یہ دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ اس کے والد نے سنی سے کہا کہ جاؤ سب سونے کو بیچ آؤ اور اس کے پیسے لے آؤ۔ سنی نے ایسے ہی کیا، دکان سے ڈھیر سارے پیسے لے کر آیا تو عقیل نے سنی کے ہاتھ میں جب پیسے دیکھے تو وہ جل گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جب سب سو جائیں گے تو دیکھوں گا اس کے پاس اتنے پیسے اور سونا کہاں سے آیا۔ رات کو جب سو گئے تو عقیل ان کے گھر آیا۔ اس کو پلیٹ پر ڈھیر سارا سونا نظر آیا تو وہ لالچ میں آ گیا
وہ سارا سونا اور پلیٹ اپنے گھر میں لے آیا۔ اس کے گھر میں سارا سونا پتھر کا بن گیا اور پتھر خود بخود عقیل کو پڑنے لگے۔ عقیل کہتا ہے، یہ میں کہاں پھنس گیا؟ عقیل نے پلیٹ پکڑی اور راشد کو دی۔ جیسے ہی راشد کے ہاتھ میں عقیل نے پلیٹ رکھی، وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے پلیٹ پر پیسے رکھے۔ پیسے سونے کے سکوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس نے یہ سکے غریبوں کو دیے اور جب کبھی اس کو سونے کے سکوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، وہ ایسے ہی لے لیا کرتا تھا۔ اب وہ بہت امیر ہو گئے ہیں اور ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر محنت ہم کریں گے تو ہمیں اس کا پھل ضرور ملے گا۔ اگر ہم لالچ کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو عقیل کے ساتھ ہوا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو میری کہانی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل فینٹیسی ورلڈ کو پلیز لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔